السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پی ایس ایل کے پہلے حصے کے بارے میں، جو کہ کراچی میں اختتام پذیر ہوا اور تیز گیند بازوں کے لیے ڈراونا خواب ثابت ہوا۔ پہلے ہاف میں پچھلے 6 سیزن کے برعکس بہترین بیٹنگ کو دیکھا گیا، لیکن اب چونکہ ٹورنامنٹ لاہور منتقل ہو گیا ہے تو یہ سب کچھ بدلنے کا امکان ہے۔ پی ایس ایل نے بالرز کی لیگ ہونے پر فخر کیا ہے۔ کیسے؟ کیونکہ ہمیشہ پی ایس ایل میں پیس بالنگ کا جو معیار ہے وہ بہت ہی زبردست رہا ہے، لیکن یہ سوچ کر ہم اپنے آپ کو دھوکے میں تو نہیں رکھ سکتے کہ یہ بالرز کی لیگ ہے۔ اکثر دوسری لیگوں میں دیکھا گیا ہے کہ چوکے اور چھکے زیادہ چرچوں میں رہے۔ اپنے ابتدائی سالوں میں پی ایس ایل متحدہ عرب امارات میں کھیلی جا رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ ان کے پاس کچھ زیادہ تھا نہیں، سلو پچز، لمبی باؤنڈریز اور پاور ہٹرز کا فقدان۔ لہٰذا پی ایس ایل کے لوگوں میں دکھنے والا تیز گیند باز ہمیشہ موزوں محسوس ہوتا ہے۔ یقینی طور پر پی ایس ایل کے ایک میچ میں ذہن میں بابر اعظم کریز پر موجود ہیں، لیکن واقعی لیگ اس آدمی کے بارے میں ہے جو اس کی طرف بھاگ کر آ رہا ہے، چاہے پھر وہ شاہین افریدی ہوں، حارث رؤوف ہوں، حسن علی ہوں، نسیم شاہ ہوں یا پھر وہاب ریاض جیسا بوڑھا کھلاڑی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پی ایس ایل کے ٹاپ 15 وکٹ ٹیکرز میں سے 11 تیز گیند باز ہیں۔ پی ایس ایل 7 کے کراچی کے ہاف نے اپنے پچھلے 6 سیزن کے برعکس بلے بازی کو بہت بہتر دیکھا ہے۔ زیادہ باؤنڈریز، زیادہ چھکے، زیادہ سکورنگ اور زیادہ تیز سکورنگ۔ سیزن کے صرف پہلے ہاف میں 7 مرتبہ 200 پلس رن سکور ہوئے، جو کہ پچھلے 2 سیزن کے مقابلے میں زیادہ ہے، جس میں 6 مرتبہ 200 پلس رن سکور ہوئے تھے۔ پچھلے 6 سیزن کے تمام 200 پلس رنز کا 1/3 اس سیزن کے پہلے ہاف میں سکور ہوا۔ پہلے 3 سیزن کے ملا کر اس سیزن میں 2 مزید مرتبہ 200 پلس ٹوٹل ہوئے۔ حیرت کی بات نہیں ہے کہ یہ سیزن پی ایس ایل کی تاریخ میں سب سے زیادہ بیٹنگ سٹرائک ریٹ کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ باؤنڈریز کاؤنٹ کی اگر ہم بات کریں تو اسلام آباد کا نمبر پہلا ہے، 78 چوکے انہوں نے لگائے ہیں اور 50 چھکے۔ ملتان سلطان نے 81 چوکے اور 45 چھکے، لاہور قلندر نے 85 چوکے اور 39 چھکے، کوئٹہ گلیڈیٹر نے 81 چوکے اور 34 چھکے، پشاور زلمی نے 74 چوکے اور 35 چھکے، جبکہ کراچی کنگ نے 69 چوکے اور 16 چھکے لگائے ہیں۔ لیکن یہ سب ہوا کیسے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ کچھ تجزیہ کاروں اور کھلاڑیوں کے مطابق اس میں سب سے اہم کردار جو تھا وہ نیشنل اسٹیڈیم کراچی کی پچوں نے ادا کیا۔ گیند بہت بہتر طریقے سے بلے پر آ رہی تھی کیونکہ زیادہ تر پچز جو تھیں وہ فلیٹ تھیں۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ باؤنسرز کو کتنا اچھا کھیلا گیا۔ اچھے اچھال اور درست رفتار کی وجہ سے بیٹنگ سٹرائک ریٹ 153.34 پر پہنچ گیا، جو کہ پچھلے سال 139.17 تھا۔ یہ تو واضح نہیں ہے کہ سیزن کے ٹائم فریم میں تبدیلی کی وجہ سے کچھ فرق پڑا ہے یا نہیں۔ عمومی طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ پی ایس ایل فروری اور مارچ میں کھیلا جاتا ہے، لیکن اس سال ٹائم فریم میں تبدیلی کی گئی ہے اور پی ایس ایل جنوری اور فروری میں کھیلا جا رہا ہے، لیکن اس میں گراؤنڈ کی ایک طرف سے چھوٹی باؤنڈریز کی بات ضرور ہوتی رہی ہے، جس میں سائیڈ پیچز پر کھیلے گئے میچ میں اچھا خاصا فرق ڈالا ہے۔ لیکن اسلام آباد، کوئٹہ اور ملتان کی ٹیمیں ایسے بنائی گئی ہیں تاکہ ان کی بیٹنگ ان حالات کا بھرپور فائدہ اٹھا سکے۔ اسلام آباد کی حکمت عملی تو واضح ہے، لیکن ملتان نے محمد رضوان اور شان مسعود کے ہائپر اینکرز کے ساتھ ٹم ڈیوڈ اور خوش دل شاہ اور شعیب مقصود کی پاور ہٹنگ بھی شامل کی ہے۔ پلیٹ کے ارد گرد اگر ہم نظر دوڑائیں تو جدید انگلش بیٹنگ سٹائل بھی موجود ہے۔ چند نوجوان بلے باز جو کہ زیادہ مشہور تو نہیں ہیں لیکن T20 کے اعلیٰ معیار کے کھلاڑی ہیں۔ ویل سمتھ، ہیری بروک، ڈین لارنس نوجوان ویسٹ انڈیز بلے بازوں کی طرح پاور ہٹر تو نہیں ہو سکتے، لیکن اپنے معیار کے مطابق کسی سے پیچھے بھی نہیں ہیں۔ جیسن رائے نے اپنی موجودگی کا اظہار اپنی آمد کے ساتھ ہی کر دیا ہے۔ تھوڑا سا مزید اگر ہم دیکھیں تو ہمیں سب سے بڑا فرق پاور پلے میں ملتا ہے۔ اس سیزن میں اب تک سٹرائک ریٹ 144.97 رہا ہے۔ یہ پی ایس ایل میں اب تک کا سب سے زیادہ نہیں بلکہ آئی پی ایل، سی پی ایل اور بی پی ایل کے پچھلے 6 اوورز میں بشمول پاور پلے اب تک کا سب سے زیادہ سٹرائک ریٹ ہے۔ اگر بالنگ کی بات کریں تو نئی گیند نے پچھلے سیزن سے کم کارکردگی دکھائی ہے۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ فل پچ گیندیں زیادہ سوئنگ ہوتی ہیں تو اس سیزن میں پاور پلے میں 189 فل پچ گیندوں پر صرف 3 وکٹیں گری ہیں۔ پچھلے سیزن میں 374 گیندوں پر وکٹوں کی تعداد 11 تھی۔ لاہور آ کر یہ حالات بدل سکتے ہیں، لیکن سٹرائک ریٹ میں بہت بڑا فرق ہے۔
فاسٹ بولنگ کی اگر ہم اکانومی پر نظر ڈالیں تو 2021-22 کا جو سیزن تھا بال پر باؤنڈری 4.8 اور اکانومی جو تھی وہ 7.6 کی تھی، جبکہ 2021-22 کی سیزن کی اگر ہم بات کریں تو بال پر باؤنڈری 3.9 اور اکانومی جو ہے وہ 9.1 پر پہنچ گئی ہے۔ جیسا کہ اس سیزن کے سب سے کامیاب بلے بازوں کی فہرست میں ٹاپ 8 میں سے 7 اوپنرز ہیں، لیکن اس فہرست میں ایک بلے باز ایسا بھی ہے جس کا سٹرائک ریٹ 138 سے کم ہے۔ جی ہاں، بابر اعظم کی میں بات کر رہا ہوں، اور یہ اس سیزن میں اس کی ٹیم کی کمزور کارکردگی کی عکاسی کرتی ہے۔ اوپننگ ایوریج کی اگر بات کی جائے تو PSL 7 کا ایوریج رہا ہے 42.1، جبکہ سٹرائک ریٹ رہا 149۔ PSL 6 کا ایوریج 29.7 جبکہ سٹرائک ریٹ 137.5 رہا۔ اس کے دوسرے پہلو پر اگر ہم نظر ڈالیں تو PSL کی پیس بولنگ کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ اگر لاہور میں کوئی زبردست تبدیلی نہیں آتی تو یہ تیز گیند بازوں کے لیے PSL کا بدترین سیزن بننے جا رہا ہے۔ فی اوور میں تقریباً 1 رن زیادہ اور فی وکٹ تقریباً 12 رن زیادہ دیے ہیں۔ پاور پلے میں پچھلے 6 سیزنز کے مقابلے میں تیز گیند بازوں نے دوگنے سٹرائک ریٹ اور اوسط سے تقریباً آدھی ہی وکٹیں حاصل کی ہیں۔ بال کا سوئنگ نہ ہونا، چھوٹی باؤنڈریز اور فلیٹ پیچز نے تیز بولنگ کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے بڑا چیلنج پیدا کر دیا ہے۔ PSL 7 کی اکانومی رہی 9.4، ایوریج رہی 37.6 اور سٹرائک ریٹ رہا 24.1، جبکہ PSL 6 کی 8.6، ایوریج رہی 27.6 اور سٹرائک ریٹ رہا 19.2، جبکہ PSL 1 کی اگر ہم بات کریں تو 7.6 اکانومی، 25 کی ایوریج اور 19 کا سٹرائک ریٹ رہا۔ پہلے پڑاؤ کے آخری میچ میں شاہین افریدی کا جیسن رائے کو پہلا اوور ایک اچھا مقابلہ تھا۔ شاہین افریدی گیند کو سوئنگ کرنے کی غرض سے فل پچ گیندیں کر رہے اور رائے نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے 15 رنز بنائے کیونکہ بال سوئنگ نہیں ہو رہی تھی۔ اگلے اوور میں افریدی نے پیچھے گیند کی لمبائی کو کم کیا، لیکن جو کہ اس موقع پر ایک اچھی سوچ تھی، لیکن رائے نے ایک کو پل اور دوسرے کو کٹ مار کر باؤنڈریز حاصل کی۔ پچھلے سیزن میں پاور پلے میں اس لینتھ کے خلاف سٹرائک ریٹ 99.7 تھا اور ہر 7.2 گیندوں پر ایک باؤنڈری لگتی تھی۔ اس سیزن میں یہ 126.5 رہا ہے اور ہر 5 گیندوں میں سے کم پر ایک باؤنڈری لگائی جا رہی ہے۔ افریدی رائے یقیناً ایک اچھا مقابلہ تھا جس میں رائے ویسے ہی جیت رہا تھا، لیکن یہ اپنے معیار کے مطابق بہت ہی کمزور مقابلہ ثابت ہوا۔ لیکن لاہور آ کر اس کہانی میں نمایاں تبدیلی آ سکتی ہے۔ یہاں کی پچز مختلف ہوں گی، درجہ حرارت مزید کم ہو جائے گا، زیادہ اوس پڑنے کی وجہ سے اسکور کا دفاع کرنے والی ٹیمز کو مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے PSL کے دوسرے حصے کے بارے میں؟ ہمیں اپنے رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ہم ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔